جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے بھائی نے جو سوال کیا تھا؟ ہمارے بھائی نے 3 سوالات کیے ہیں. جی تیسرا سوال واضح نہیں ہے جی کہ نماز کے دوران رعایت سے کیا مراد ہے. یہ پہلا سوال ان کا تہجد کے بارے میں ہے. جی رمضان پاک میں تہجد کی بڑی فضیلت ہے. ویسے سال تمام میں راتوں میں اٹھ کر آخری پہر میں تہجد کا ادا کرنا بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. قرآن پاک میں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. جو خواب گاہوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں، میٹھی نیند کو قربان کرتے ہیں، اور اگر سرما کا موسم ہو جب بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. فرمایا گیا کہ اس میں آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے وہ اس کا احساس یہاں نہیں کر سکتے. تو ناظرین گرامی، تہجد کی بڑی اہمیت ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن ساری امت پر یہ نماز کا ادا کرنا باعث فضیلت ہے. تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد، اور رمضان کے مہینے میں آپ فرض پڑھ لیں گے، سنت پڑھیں گے اور تراویح کی نماز پڑھ لیں گے، اور وتر بھی جب موجودہ حالات میں جماعت سے پڑھی جاتی ہے پڑھ لیں گے. اس کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ جو بھی نماز پڑھیں گے تہجد کے عنوان سے انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن افضل یہ ہے کہ آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے. عام دنوں میں رات کے کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت حاصل کر لیں، پھر آرام کر لیں. جلد سونے کی بڑی اہمیت احادیث پاک میں آئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. البتہ رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی جائے زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کی تہجد ادا ہو جائے گی. اب رہا صلاۃ التسبیح. صلاۃ التسبیح کا طریقہ تفصیل طلب ہے. جی 4 رکعتیں صلاۃ التسبیح کے عنوان سے پڑھی جائیں گی. اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت نفل کی نیت سے یہ نماز کا آغاز کیا جائے. اس نماز میں جملہ 300 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 300 مرتبہ سارے 4 رکعتوں میں آپ کو پڑھنا ہے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد کر لیں. پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں. ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں. اور پھر آپ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کر لیں. اور جب رکوع سے سر اٹھائیں تو پھر آپ یہاں ربنا ولک الحمد کہیں گے. یہاں پھر آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں. اور پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد بھی 10 مرتبہ اس کا ورد کریں. سجدے سے جب آپ بیٹھ جائیں تب بھی 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں. اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ اس کا ورد کریں. اور اس طرح ہر رکعت میں آپ اگر 75 مرتبہ اس کا ورد کریں گے تو جملہ 300 مرتبہ تسبیح ادا ہو جائے گی. پھر ایک مرتبہ آپ سماعت فرما لیں. جی بہتر صورت یہی ہے کہ آپ 4 رکعت کی تسبیح کی نیت کر لیں اور ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ ورد کریں. پھر ضم سورہ پڑھیں. ضم سورہ کے بعد 10 مرتبہ اس کا ورد کریں. رکوع میں جائیں، تسبیح کے بعد اس کا 10 مرتبہ ورد کریں. رکوع سے آپ سر اٹھائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں. پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کر لیں.
اور سجدے سے آپ اٹھ کر بیٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان، یہاں بھی آپ 10 مرتبہ اس تسبیح کا ورد کریں، اور دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تسبیح کے بعد اس تسبیح کا ورد کریں، رکوع کی تسبیح کے بعد اس تسبیح کا ورد کر لیں انشاءاللہ۔ اس طرح آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس نماز کا بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں یہ تسبیح ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں اسی طرح 75 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو جملہ 300 مرتبہ 4 رکعت میں تسبیح پوری ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھی طرح سے اور بہت دلیل کے ساتھ آپ نے جواب دیا۔ جو امید ہے کہ ہمارے جو عادل انصاری صاحب جنہوں نے مراد آباد